مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بامدد تسلیم نبیوں کی ذکر نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت و ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے حقوق پر بات چل رہی ہے کہ درود پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے اس کی 5 حکمتیں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور یوں تو عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مصلحت کے ہمیں درود خانی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حق ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہاں پر 5 حکمتیں جو بیان کی اس میں سے 4 پر بات ہو چکی ہے، اور 5ویں حکمت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بعض قبائل میں غلبہ مذاق توحید کے سبب وسائل کے ساتھ کہ ان وسائل میں انبیاء بھی ہیں، دل زیادہ آویختہ نہیں ہوتا، یعنی انسانوں کے جو مزاج ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض طبیعتوں میں محبت رسول غالب ہوتی ہے، اور بعض طبیعتوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے، توحید کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب وہ توحید کا غلبہ بعض اوقات اس درجے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس میں بہت سے جو درمیان میں واسطے ہیں، وسائل واسطے ہیں، تو ان کو بھی آدمی رکاوٹ سمجھنے لگتا ہے اس توحید کے اندر۔ اور واسطوں میں سب سے بڑا واسطہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں پر اس اشکال کو حضرت نے حل فرمایا، فرماتے ہیں کہ بعض قبائل میں غلبہ مذاق توحید کے سبب وسائل کے ساتھ کہ ان وسائل میں انبیاء بھی ہیں، دل زیادہ آویختہ نہیں ہوتا، وہ بعض حصول قدر واجب اعتقاد و امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زیادت کا اتفاق اسے نہیں، جیسا کہ مواہب کے مقصد میں صابر امام قشیری نے ابو سعید خزاز رحمہ اللہ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے خواب میں جناب رسول مخصوص صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معذور رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی۔ ابھی انہوں نے ابو سعید خزاز رحمہ اللہ علیہ بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں، خواب میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معذور رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مبارک، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ ہی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو مجھے جانتا ہی ہے کہ میرے ہی توسط سے تو یہ بات نصیب ہوئی، اور اس جاننے کے بعد ممکن نہیں کہ واسطے سے محبت نہ ہو، وہ اتفاق نہ ہو، سو امر ضروری محبت ہے، نہ کہ اتفاق دائم، یعنی اللہ تعالیٰ کی شناخت ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کا جو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، اللہ کی شناخت نہ بتاتے، توحید کو بیان نہ فرماتے، تو نہ معلوم ہو کہ گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوتے۔ جیسے آپ کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بھی موجود تھا، لیکن شرک بھی عروج پر تھا، اور مختلف کاموں کے لیے مختلف قسم کے بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، تو 360 بت 360 سال کے دن ہوتے ہیں، اور انہوں نے 360 بت بیت
اس کی پوجا کرتے تھے، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم تو حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، تو اپنے کو بڑا باعث شرف اور باعث کرامت بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا تو کوئی صاحب کرامت نہیں، عزت و احترام والا نہیں، کیونکہ ہم تو حجاج کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کفر و شرک کے ساتھ چاہے کوئی کیسی ہی خدمت کر رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ توحید نہ ہو۔ تو توحید کا درس ہمیں کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کبھی ایسا غلبہ آ جاتا ہے کہ جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہیں ہوتی لیکن موجود ہوتی ہے۔ وہ غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ محسوس تو نہیں ہوتی کہ ہے لیکن موجود ہوتی ہے۔ جیسے کبھی انسانوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی باپ بیٹے کا رشتہ ہے کہ بیٹے کے دل میں باپ کی کتنی محبت ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ محبت کتنی ہے، لیکن کبھی باپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی مشکل میں آ جائے، اس وقت دل کے اندر ایک دم ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے باپ سے محبت نہیں ہے لیکن پتہ چلا کہ محبت موجود ہے۔ تو کوئی ایسا حادث پیش آتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس محبت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک جگہ پر کسی سفر میں حضرت کا بیان ہوا تو ایک شخص حضرت کی خدمت تشریف لائے اور آ کر یہ عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب معلوم ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے مجھے اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جواب نہیں دیا بلکہ کچھ دیر باتوں میں لگایا اور کچھ دیر باتوں میں لگانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور جب بیان کرنا شروع کیا تو انہیں بڑا لطف و مزہ آیا اور ایک قسم سے وہ بہن ہو گئے۔ لیکن جب حضرت نے یہ دیکھا کہ ان کے اوپر ایک گفتگو کا اثر ہو رہا ہے تو حضرت نے اچانک کہا کہ تمہارے والد بھی بہت اچھے آدمی تھے، تمہارے والد بھی بہت اچھے آدمی تھے اور تمہارے والد میں یہ خوبی بھی تھی۔ وہ شخص فوراً جھنجھلا سا گیا اور جھنجھلا کر بولا کہ حضرت کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور کہاں میرے والد کا ذکر، تو آپ درمیان میں میرے والد کا ذکر کیوں لے آئے؟ اس پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں محسوس نہیں ہوتی، تو اب کس طرح سے محسوس ہوئی؟ کہا کہ باقی حضرت میں غلطی پر تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت موجود ہوتی ہے لیکن وہ محبت محسوس نہیں ہوئی، جیسے کہ خواب کا واقعہ یہاں پر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کس وجہ سے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کی اطاعت کا سبب کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو ہمارے چاہے ایمان کا واسطہ ہو، ہمارے اعمال کا واسطہ ہو، کوئی نیکی ہو، اس کا ہر واسطہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے کہ آپ کے وسیلے سے وہ چیز ہمیں ملی ہے۔ اگر ہم اس کام میں آپ کی طرف ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف ہمارا اتفاق ہے، یا اور کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیت اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے درمیان موجود ہے اور وہ علامت ہے کہ ہم اس واسطے کی قدر کر رہے ہیں جبھی اس نیکی کو انجام دے رہے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ اصل چیز تو محبت ہے اور وہ محبت دل کے اندر ہوتی ہے۔ اتفاق کا ہونا ضروری نہیں کہ اتفاق ہر وقت قائم رہے، ہر وقت اسے محسوس ہوتا رہے۔ جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان کی کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے ایمان کی دولت موجود ہے، لیکن کیا ہر وقت ہمارا یہ اتفاق رہتا ہے کہ ایمان ہمارے پاس ہے؟ ہر وقت اتفاق تو نہیں رہتا،
لیکن جب ذرا توجہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کس بدولت کرتے ہیں؟ ایمان کی بدولت تو کرتے ہیں کہ اگر ایمان پاس نہ ہوگا تو ہم اللہ کی توحید کا کلمہ کیسے پڑھتے، نماز کیسے پڑھتے، روزہ کیسے رکھتے، گناہوں سے کیسے بچتے؟ تو یہ برکت کس کے؟ ایمان کی۔ تو اس ایمان کے تقاضوں کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن ہر وقت کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں گھومتی رہتی یا اس کا استحضار نہیں رہتا کہ جی میرے پاس ایمان موجود ہے، میرے پاس ایمان موجود ہے۔ ایمان تو ہے لیکن اس کی طرف التفات دائمی نہیں ہوتا۔ اور میں بعض نے کہا کہ یہ واقعہ ایک انصاری عورت کو سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتے میں پیش آیا، لیکن کمال حال یہ ہے کہ جس واسطے کی طرف اسی واحد حقیقی نے اتفاق کرنے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنایا، اس کی طرف اتفاق کرنے کو ذوقاً بھی شاغل عن توحید نہ سمجھے بلکہ مکمل توحید جانے۔ جیسا کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے اور وہ معشوق اپنا ایک مقرب خاص اس کے پاس بھیج دے کہ اس کو اپنے ہمراہ لے آؤ، تو قضیہ عقل یہ ہے کہ جس قدر اپنے محبوب کی مقصودیت حقیقیہ اس کے دل میں بسی ہوگی، اسی قدر ہر قدم پر اس موصل الی مقصود کے قدم اور زبان پر اس کی توجہ ہوگی۔ یعنی دنیا میں اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا اور نبی کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا اور بتا دیا کہ میری نبی کا جو طریقہ ہے یہ بہترین اسوہ ہے۔ تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اور تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بس اس نبی کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے اگر تم چلتے رہو گے، اور پیچھے چلنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے طریقوں پر چلتے رہو، ان کی تعلیمات پر چلتے رہو۔ جب ان کے طریقوں پر چلتے رہو گے، ان کی تعلیمات پر چلتے رہو گے تو تمہارا یہ چلنا مجھ تک تمہیں پہنچا دے گا۔ تو درمیان میں اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم جو عمل کر رہے ہیں اس طریقے پر کر رہے ہیں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور وہ کس لیے سکھایا ہے کہ اس طریقے پر، اس راستے پر، اس طرح سے یہ عمل کر کے تم کہاں پہنچو گے؟ اللہ تک پہنچ جاؤ، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ اور اگر تم نے اس دامن کو چھوڑ دیا، اس راستے کو چھوڑ دیا، تو پھر تم راستے سے بھٹک جاؤ گے اور تم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکو گے، نہ معلوم کی گمراہیوں میں چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے، اور اس کی مثال حضرت نے یہاں پر دی کہ کوئی اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہے اور محبوب یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کی قدر ہوگی اور قدم قدم پر انسان اس بات کا خیال رکھے گا کہ جانا تو مجھے محبوب کے پاس ہے، لیکن یہ جو وسیلہ مجھے دیا گیا ہے اس وسیلے کے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے، اور ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں، کوئی ایسا کام کر بیٹھوں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے اور یہ محبوب کو جا کے میری شکایت کر دے۔ اس وسیلے کی بھی قدر ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اور وہ وسیلہ ذریعہ کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات ہیں، کیونکہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ تعلیمات اہم ہوتی ہیں، لیکن وہ تعلیمات جس وسیلے سے ملا کرتی ہیں اس وسیلے کی بھی قدر ہوتی ہے، اس وسیلے سے بھی محبت ہوتی ہے، اس وسیلے کی بھی عظمت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا موثر ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں خیر پہنچی ہے، صحیح راستہ ملا ہے، روشنی ملی ہے، ضلالت اور گمراہی سے بچے ہیں، وہ وسیلے کی بھی قدر ہے۔ تو فرمایا کہ اسی قدر ہر قدم پر اس موصل الی المقصود کے قدم اور زبان پر اس کی توجہ ہوگی، کیونکہ اس میں کمی ہونے سے خود وصول الی المقصود ہی مشروع ہو جائے گا۔ کہ جیسے آدمی سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، اس کی پوری توجہ پورا فوکس ہوتا ہے سڑک پہ چلتے ہوئے، اور ذرا سی توجہ ہٹی، حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ تو حادثات اس لیے ہوتے ہیں کہ ذرا سی توجہ ہٹی اور لمحوں کے اندر حادثہ ہو جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو راستہ اور جو ذریعہ دیا گیا، جو وسیلہ دیا گیا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ وصول
مقصود تک پہنچنے کا، تو اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس میں توجہ میں کوئی کمی آئی تو کیا ہوگا کہ حصول الی المقصود ہی مشروط ہو جائے گا، کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، کوئی ایسا ٹکراؤ ہو جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کہ اگر اس سے توجہ ہٹائی تو بس کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے کسی شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے، واضح ہے، بس اس راستے میں چلتا چلا جائے۔ فرمایا کہ جس کو یہ ناگوار اور محبوب ذات کی مقصودیت حقیقت کے خلاف سمجھے گا جو شخص، اسی طرح جب اس عاشق کو معلوم ہوگا کہ میں جس قدر اس کا اکرام و مدارات و خدمت کروں گا میرا محبوب اسی قدر زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی کیا تو کس کو راضی کیا؟ اللہ کو راضی کیا۔ رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں، اور وہ راضی کس طرح سے ہوں گے کہ ان تعلیمات پر ہم عمل کریں جو تعلیمات آپ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اگر نبی ہمارا ہم سے راضی ہے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اسی قدر محبوب خوش ہوگا۔ کیوں کہ جو واسطہ اور وسیلہ ان کے پاس پہنچا تھا اس کی انہوں نے قدر کی ہے، اس کا انہوں نے کہنا مانا ہے۔ تو جب اس لیے معلوم ہوگا کہ اور بھی زیادہ اس میں مشغول رہے گا اور یہ شغل مانع علی اشتغال بالمحبوب نہ ہو، یعنی کوئی سمجھے کہ اگر میری توجہ میرا دھیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا تو میری توجہ تو اللہ سے ہٹ جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہے، دھیان ہے، تو یہ توجہ اور دھیان در حقیقت اللہ ہی کی طرف ہے، اور یہ اللہ کی توجہ اور دھیان میں معنی نہیں بلکہ وہاں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کبھی تو محبوب براہ راست اپنا دیدار کراتا ہے، اور کبھی محبوب کسی آئینے کے ذریعے سے اپنا دیدار کرا دیتا ہے، اور اس آئینے کے سامنے 1000 آئینے رکھ دیے جائیں، ان 1000 آئینوں کے اندر سے محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا کو جو اللہ نے بنایا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ یہ مرآت جمال حق ہے، یہ محبوب کو دیکھنے کا آئینہ ہے۔ اب ہر چیز سے محبوب کی معرفت حاصل کرو، کسی درخت کو دیکھو، کسی دریا کو دیکھو، کسی پہاڑ کو دیکھو، کسی خوبصورت منظر کو دیکھو، کسی اچھے انسان کو دیکھو، اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرو کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے، اور یہ ساری شجر کاری، یہ گل کاری، یہ سرناڑی کس کی ہے؟ اللہ نے کو عزت کی ہے۔ تو ہر چیز سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کسی وسیلے سے اپنے رب کی معرفت حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ انسان کا اپنا وجود بھی ہے کہ اس وجود کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اگر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی توجہ اللہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی معرفت کو بڑھانا ہے۔ اور پھر جس کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہ تو بڑی قابل درجے کی توجہ ہوگی۔ تو ہمارے بلکہ اس اشتغال میں اور زیادہ یہ چیز معین و مددگار ہوگی کہ جو اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لے کہ میری زندگی قدم بہ قدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ چیز اس کے لیے اور زیادہ مددگار ہوگی۔ پر جس طرح اس مثال میں جس درجے کی مقصودیت محبوب ذات کی اس محب کی نظر میں ہوگی، اسی درجے کا انتظار موصل کی حرکت و سکون پر ہوگا۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتفاق، اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنی توجہ کو اپنے نبی کی تعلیمات پر لگائیں گے۔ تو جس درجے کی ہماری توجہ ہوگی اپنے نبی کی غلامی پر، ان کی تعلیمات پر چلنے پر، اسی درجے کی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہماری طرف ہوگی، اللہ کی عنایت ہم پر ہوگی کہ اچھا یہ میرے محبوب کی نقاری کو اختیار کرتا ہے، یہ ان جیسے راستوں پر، ان کے طریقوں پر چلتا ہے، اور اس کی زندگی قدم بہ قدم ہے میرے محبوب کے، تو اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس قدر اتفاق ہو، جس قدر اتفاق ہو، وہ عین علامت ہوگی واحد تعالیٰ کے مطلوب و ملتفت الیہ ہوگی، کہ وہ کسی مخلوق کی طرف توجہ نہیں ہوگی
بلکہ وہ توجہ اللہ ہی کی طرف ہوگی، وہ دھیان اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ بس دونوں کے اتفاقوں میں تضامن نہ ہوا، یعنی کسی نے اگر براہ راست توجہ اللہ کی طرف کی اور اسے اتفاق نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اسے بھی محبت رسول حاصل ہے۔ اور کسی کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی اور اتفاق نہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف اتفاق حاصل ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر تو آپس میں ٹکراؤ نہیں، بس دونوں کے اتفاقوں میں تضاد نہ ہوا بلکہ تلازم ہوا۔ بس اس ذوقی نقص کے رفع کرنے کے لیے درود شریف مشروع ہوا، یعنی بات درود پاک کی حکمت پر چل رہی ہے کہ درود پاک کیوں مشروع ہوا، کیونکہ گویا صلو علیہ وسلم تسلیما میں حکم ہوا۔ اس واسطے کی طرف توجہ بھی احترام کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے کہ رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آگے اہل ایمان کو شامل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ صلو علیہ وسلم تسلیما میں ہمیں حکم ہوا ہے، اے ایمان والوں تم بھی رحمت بھیجو، یعنی تم بھی اللہ سے التجا کرو کہ ہماری جانب سے یا اللہ تو رحمت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس واسطے کی طرف توجہ بھی احترام کرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں، یعنی اگر ہماری توجہ ہوگی اور درود پاک آپ پر بھیجتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس احترام سے خوش ہوتے ہیں۔ بس اگر ہمارا اور ہماری رضا کا کوئی طالب ہے، کوئی اللہ کا بننا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کا کوئی طالب ہے، تو اس واسطے کی طرف توجہ بھی احترام کرے، یعنی بڑی محبت سے درود پاک کا اہتمام کرے اور اس کی معاملات زندگی میں کثرت ہونی چاہیے درود پاک کی، اور اس کو اشتغال بالغیر نہ سمجھے کہ شاید میں درود پاک پڑھ رہا ہوں کوئی اشتغال بالغیر ہے، کوئی ایسا شغل ہے کہ جس میں اللہ کی طرف توجہ اور دھیان نہیں، کیونکہ اشتغال بالغیر بالمعنی العنن منافی توحید نہیں، بلکہ اشتغال بالغیر وہی معنی کہ وہ غیر حاجب ہو، مقصود سے منافی توحید ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو انسان کو مقصود سے ہٹانے والی ہے، کہ آدمی کسی تصویر کو سامنے رکھ لے، کسی بت کو سامنے رکھ لے، کسی مزار پہ جا کے وہ سجدہ کرنے لگے، کسی قبر والے سے کچھ ماننے لگے، تو یہ تو منافی ہے توحید میں اور مقصود کے اندر۔ لیکن کوئی درود پاک بڑی محبت سے پڑھے، بڑے ادب اور احترام سے پڑھے، اس کی توجہ اور دھیان میں نبی کی طرف ہو، تو یہ چیز اس کے اندر منافی نہیں ہے، نہ کوئی ایجاد ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ اور جو کوئی خود موصل ہو اس کی طرف توجہ کرنا تو یہ لوازم توحید ہے۔ یہ درود پاک کہاں پہنچاتا ہے؟ یہ درود پاک آپ کے وسیلے سے ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جو لازم توحید ہے کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اس کے اندر کبھی توحید کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ توحید پر اس کا کامل درجے کا ایمان ہوگا، کہ بدون اس کے توحید تک وصول نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی اپنی توحید کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرے۔ پھر آخر میں ایک بات اور یہاں پر بیان فرمائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دنیا کی کسی کام میں مشغول ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے وہ کوئی ایسی علامت مقرر کرتے کہ اس میں کوئی کلمہ پڑھنے لگے، تیسرا کلمہ، درود شریف، کوئی تسبیح۔ اس کی چند مثالیں بیان فرمائی جو فقہ کی کتابوں میں ہے۔ رد المحتار میں لکھا ہے کہ تاجر کو کپڑا کھولنے کے وقت اس غرض سے تسبیح و درود پڑھنا کہ خریدار کو کپڑے کی عمدگی جتلانا مقصود ہو، یا چوکیدار جگانے کے لیے ایسا کرے بجائے آواز لگانے کے کہ بھائی جاگو جاگو، وہ کلمہ پڑھنے لگے زور زور سے، درود پاک پڑھنے لگے۔ اسی طرح کسی بڑے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے۔ اور یہ بعض جگہ یہ رسم ہے کہ بجائے سلام کے لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں یا اس کے لیے جگہ کر کے راستہ بنا دیں، یہ سب مکروہ ہے اور در مختار میں اس کو حرام کہا۔ اس نیت سے پڑھنا
مقبول لکھا ہے رد المحتار میں اور در المختار میں اس کو حرام کہا ہے، کیونکہ جب درود شریف اگر وہ پڑھ رہا ہے تو کسی ایسے کام کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے یا کسی مخلوق کی تکریم کے لیے وہ کام کر رہا ہے، تو اس میں فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب کے حرام کے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ درود شریف عبادت ہے، اور عبادت کو امر شرعی کے موافق کرنا چاہیے، اور ان اغراض کے لیے اس کا پڑھنا، جو اغراض ہوئے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے خلاف ہے، اس لیے ممنوع ہوگا، اور ادب کے بھی خلاف ہے کہ اغراض حسیہ کا اعلیٰ ایسے امر شریف کو بنائیں، یعنی وہ تو ایسے کام ہے کہ جس کے لیے اسی کام کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ درود پاک اس کا اعلیٰ بنا رہا ہے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ درود پاک کے فضائل پر بات چل رہی تھی، آج اس کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والإخلاص إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر کرنا، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا کرنا، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب کرنا، رضا والے کاموں کو کرنا توفیق عطا کرنا، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان کرنا، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب کرنا، اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب کرنا، ذکر حبیب کے انوار سے یا اللہ ہمارے قلوب کو منور کرنا، اپنے نبی کی تعلیمات میں چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا کرنا، کثرت درود کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب کرنا، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا کرنا، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا کرنا، یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت و سلامتی عطا کرنا، یا اللہ شفا کو نازل کرنا، یا اللہ اس وبا سے نجات عطا کرنا، اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے ذہن سے بستیوں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقل عطا کرنا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، سب کی مشکلات کو آسان کرنا، سب کے دلوں کے ارادوں کو، تمناؤں کو سیر پورا کرنا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا کرنا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت کرنا، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت کرنا، موسمی امراض سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت کرنا، ابواب کے رزق یا اللہ کشادہ کرنا، رزق حلال عطا کرنا، آسان عطا کرنا،
برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج اور سواری بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہمارے دلوں کو پتہ کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، آزاد کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے زیادہ ہماری حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنانا۔ یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور ایک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ کوئی امت کو مختلف کرنا۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا کرنا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کرنا۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بننا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، اپنی بارگاہ میں مستجاب دعوات کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔